کہ جس میں ہماری بحث آج ہوگی حکم نقل العوضین او احدہما بعقد لازم۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ متصورہ ہے اس طریقے سے کہ سید نے اور ہم نے عقد متعاطی کو وجود میں لائے دونوں مل کر۔ انہوں نے مجھ سے موبائل لیا اور ہم نے ان سے قلم لیا، ٹھیک ہے، یہ تعاطی ہم لوگوں نے کی تھی۔ پھر مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے اس قلم کو جو آپ سے معاطات کے ذریعے اخذ کیا تھا بعتہ بعقد لازم، ٹھیک ہے نا، اور نقلتہ بعقد لازم، یا آپ نے جو موبائل اس قلم کے بدلے میں لیا تھا آپ نے اس موبائل کو عقد لازم کے ذریعے کیا کیا، نقل کر دیا، بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ اب آیا اس معاملے میں جو رجوع ہوگا یا عدم رجوع ہے اس کی صورت کس طریقے سے وجود میں آئے گی، یہ بحث ہماری آج کی ہے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ نَقَلَ الْمُتَعَاطِيَانِ الْعَيْنَانِ، ٹھیک ہے نا، نقلہ پڑھا ہے میں نے اس وجہ سے کیونکہ مجھے متعاطیان کو فائل قرار دینا تھا، ٹھیک ہے نا، ویسے اس میں لو نقل العینان اس طریقے سے وَلَوْ نَقَلَ الْمُتَعَاطِيَانِ الْعَيْنَ یا عینین او احدہما، اگر تعاطی کرنے والے عین کو نقل کرے، ایک صورت، یہ 11ویں صورت بنے گی اس مسئلے کی، ٹھیک ہے نا، او احدہما، یا دونوں عین کو نہیں بلکہ کسی ایک عین کو نقل کرے، یہ 12ویں صورت بنے گی۔ 11ویں اور 12ویں صورت کو ایک ساتھ لے کر چلیں، کس طریقے سے، بعقد لازم، عقد لازم کے ذریعے دونوں عین کو یا کسی ایک عین کو نقل کرے، ٹھیک ہے نا، فَهُوَ كَالسَّلَفِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْ، فَهُوَ سے مراد کیا ہے، فَالنَّقْلُ، یہ نقل کرنا عقد لازم کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، فَالنَّقْلُ كَالسَّلَفِ، یہ نقل کرنا عقد لازم کے ذریعے سلف کے مانند ہے، علی القول بالملک، جب ہم اس قول کے قائل ہیں کہ معاطات ملکیت کا فائدہ دیتا ہے۔ کیوں؟ لِامْتِنَاءِ التَّرَادِ، اس لیے کہ تراد یہاں پر کیا ہے، ممتنع ہے، اور تراد ممتنع کہاں ہوتا ہے، جب عین سلف ہو جائے تو۔ وَكَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، یعنی فَيَكُونُ النَّقْلُ كَالسَّلَفِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، ٹھیک، اگر ہم اس چیز کے بھی قائل ہوں کہ معاطات عبادت کا فائدہ دیتا ہے تب بھی یہ نقل سلف کے مانند ہوگی۔ کیوں؟ اذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلہ، جب ہم اس قول کے قائل ہوں کہ جو تصرفات ناقلہ ہوتے ہیں یہ مباح قرار پائیں، کس چیز میں، معاطات میں، کیونکہ اس میں تصرفات کی قید ہے نا کہ کون سے تصرفات مباح ہے کون سے تصرفات مباح نہیں ہے، تو اگر ہم اس چیز کے قائل ہوں کہ تصرفات ناقلہ کو بھی معاطات مباح قرار دیتا ہے تو اس قول کی بنیاد پر یہاں بھی تراد ممتنع ہو جائے گا، ٹھیک۔ یہ 11ویں اور 12ویں صورت آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ولو نقل العینان 11ویں صورت، او احدہما 12ویں صورت، ٹھیک ہے نا، وَكَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ 13ویں صورت، لیکن کس طریقے سے، وَكَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ بِنَقْلِ الْعِنَانِ، یہ ہوگی 13ویں صورت، او احدہما علی القول بالاباحۃ، یہ ہوگی کون سی صورت، 14ویں صورت، اذا قلنا باباحۃ التصرفات الناقلہ، یہ 14 صورت آپ کے سامنے پیش ہو گئی ہے، ٹھیک۔ ولو عادت العین، اب کیا کیا تھا ہم نے معاطات کے ذریعے جو بیچا تھا، اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیچنے کے بعد ان میں سے یا تو دونوں عین پلٹے گی یا ایک عین پلٹے گی، مثال کے طور پر مفروضہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ولو عادت العین، یہ 15ویں صورت، دوسری جو اس کے مفہوم لازم میں چھپی ہوئی ہے، ولو عادت العینین یا لو عادت العینان، اگر دونوں کی دونوں پلٹ جائیں، یہ کون سی ہو جائے گی، 15ویں تو لو عادت العین ہے، ہاں
صلح بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. بفسخن کے معاملے کو وہ سامنے والا کیا کر دے، فرد ثالث فسخ کر دے. ففی جواز التراد علی القول بالمل، ففی یعنی یمکن جواز التراد رجوع کرنا جائز ہوگا علی القول بالمل، جب ہم اس قول کے قائل ہیں کہ مواتات ملک کا فائدہ دیتا ہے. کیوں؟ لِإِمْكَانِهِ فَيَسْتَصْحِبْ، پوری عبارت ایسے بنے گی لِإِمْكَانِ التَّرَاد یعنی لِإِمْكَانِ الرُّجُوع بِعَوْدِ الْعَيْنَيْن یا بِعَوْدِ الْعَيْنَيْن. رجوع کرنے کا جو پہلے مفہوم ہم نے سب سے پہلی صورت میں بنایا تھا وہ کیا تھا، ان یکون العینان باقیتان، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا کیا تھا، موضوع تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر عین پلٹ جائے، ٹھیک ہے، لامکان التراد، اس لیے کہ تراد کرنا، رجوع کرنا یہاں پر ممکن ہے. کیوں؟ کس لیے؟ لامکان التراد بعود العینین، اس لیے کہ دونوں عین پلٹ چکی ہے، یعنی دونوں عین کیا ہے، باقیہ ہے. فیستصحب، تو آپ استصحاب کریں گے کس طریقے سے کہ عین کے نقل کرنے سے پہلے دونوں عین باقی تھی، رجوع کرنا ممکن تھا. عادت العینان، دونوں عین باقی ہے، استصحاب جاری کر دیں گے. ٹھیک. وعدمہ، ٹھیک ہے نا، عدم کی بھی صورت ہے. کیوں؟ وعدم امکان التراد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے تراد کرنا. کیوں؟ خود ہی بتا رہے لأن المتيقن من التراد، کیونکہ جو قدر متيقن ہے تراد اور رجوع میں، هو التراد المحقق قبل خروج العین عن ملک مالکہ. کب ہے یہ کہ تراد محقق ہوئے قبل خروج العین، عین کے خارج ہونے سے پہلے اپنے مالک کی ملکیت سے. فَإِذَا خَرَجَتِ الْعَيْنُ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهِ ثُمَّ رَجَعَتْ فَهَذَا لَيْسَ مَوْضُوعًا وَاحِدًا بل هو موضوع متعدد اور موضوع ثانی فلا يمكن الاستصحاب. اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا. ان مل کے مالکی وجہان، دو وجہ ہیں. اجودہما ذالک، اجود کیا ہے، وہو عدم التراد، ٹھیک ہے نا، ذالک کا مشارل ہے، وہو عدم جواز التراد بالعود، جب عین پلٹ جائے فسخ کے ذریعے. اچھا وجہ کیا ہے خود بتا رہے ہیں. اذ لم یثبت فی مقابلت اصالت اللزوم، چونکہ ثابت نہیں ہے اصالت لزوم کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز جو دلالت کر رہی ہو جواز التراد بقول مطلق، کہ تراد کرنا، رجوع کرنا جائز ہے قول مطلق کے ذریعے، یعنی فی کل صورت شاء. قول مطلق یعنی ہاں جب آپ چاہیں تراد کر لیں، یہ ثابت نہیں ہے. اصالت لزوم کہتی ہے کہ آپ ہر صورت میں رجوع نہیں کر سکتے. اصالت لزوم دلالت کرتی لا یمکن لک الرجوع، آپ کے لیے رجوع کرنا ممکن نہیں ہے الا فی صورت واحدۃ وہی ابقاء العینین، عینین کا باقی ہونا، ٹھیک ہے نا. بل المتیقن منہ اے من التراد، بلکہ جو متیقن ہے تراد سے وہ کیا ہے، غیر ذالک، اس کا دوسرا ہے، یعنی مطلق قول مطلق کے علاوہ ہے، وہ کیا ہے، ابقاء العینین، دونوں عینین کا باقی ہونا، موجود ہونا. فالموضوع غیر محرز، بس یہاں پر موضوع ثابت نہیں ہے. کہاں پر؟ استصحاب میں. فیضا صار الموضوع متعدد فلا يمكن الاستصحاب. یہ قول علی الملکیت کے اعتبار سے بات کر رہے تھے. وَكَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْعِبَاحَةِ، اور اسی طریقے سے ہم حکم لگائیں گے بالکل
اباحت کے اعتبار سے یعنی عدم جواز تراد کا حکم لگائیں گے علی القول بالاباحت کے اعتبار سے. کیوں؟ لأن التصرف الناقل یکشف عن سبق الملک للمتصرف. جو تصرف ہے نقل کرنے والا اذا بعتا، جب آپ نے یہ چیز بیچی ہے جو آپ نے معاطات کے ذریعہ سے کی تھی، نقل کی ہے، لأن التصرف الناقل کہ یہ جو تصرف آپ کر رہے ہیں جو نقل کرنے والا ہے، یکشف یہ کشف کرتا ہے، عن سبق الملک للمتصرف کہ جو متصرف ہے جو تصرف ناقلہ کر رہا ہے اس کے پاس ملکیت پہلے سے موجود ہے، سبق ملکیت ہے اس کے پاس. فَيَرْجَعُ یعنی ضمیر کہاں جاری؟ فَيَرْجَعُ الْمِلْكِ إِلَى مِلْكِ الثَّانِي إِلَى مَالِكِ الثَّانِي. تو ملک پلٹے گی ملک ثانی کی طرف، یعنی مالک ثانی کی طرف، نہ کہ مالک اول کی طرف. یعنی جب آپ کوئی مثلا یہ جو میں نے قلم بیچ دیا تھا 1000 دینار میں، اب اگر وہ پلٹ جائے اس بے سے تو ملک جو آ رہی ہے وہ میری ہی طرف پلٹے گی نہ کہ آپ کی طرف پلٹے گی. ٹھیک ہے نا؟ فلا دلیل علی زوالہ. اور یہ جو ملکیت سبق ملکیت ثابت ہے مالک ثانی کے لیے، لا دلیل علی زوالہ، اس کی ملکیت کے زوال کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی ملکیت اس کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے. بل الحکم ہونا یعنی بل الحکم بعدم جواز الرجوع. ہونا سے مراد فی حالت الاباحیہ اذا قلنا ان المعاطات تفید الاباحہ اولا منہ علی القول بالملک. اس میں اولا ہے بنسبت اس قول کے کہ جب ہم کہہ رہے تھے ان المعاطات تفید الملک، جب ہم یہ کہیں گے ان المعاطات اولا ہے. احسنتم. کیوں؟ لعدم تحقق جواز التراج فی السابق ہونا حتی یستصحب، اس لیے کہ تراد کا جواز متحقق نہیں ہوا ہے فی السابق یعنی عند البائع ثانی. ٹھیک ہے نا؟ ہونا یعنی فی حالت الاباحہ حتی یستصحب، یہاں تک کہ آپ اس کا استصحاب کریں. تو جب پہلے والے میں ثابت نہیں تو دوسرے والے میں آپ کیسے ثابت کریں گے؟ بل المحقق بلکہ محقق کیا ہے؟ اصالت بقا سلطنت المالک الاول. محقق یہ ہے کہ سلطنت مالک کی بقا کی جو اصالت ہے وہ کیا ہے؟ متحقق ہے. اور وہ کیسی ہے؟ المقطوع بانتفاعها. آپ کو یقین ہے کہ وہ والی سلطنت منتفی ہو چکی ہے اور پلٹ چکی ہے دوسرے مالک کی طرف. ہاں یہاں سے استدراک کرنا چاہ رہے جناب مصنف. نعم لو قلنا، ہاں اگر ہم یہ کہیں، کیا کہیں بھائی؟ لو شرطیہ ہے. بأن الکاشف عن الملک هو العقد الناقل کہ جو ملکیت کو کشف کرنے والی شے ہے وہ ناقل عقد ناقل ہے، وہ عقد جو ایک مال کو دوسرے کی طرف نقل کر رہا ہے. فَإِذَا فَرَضْنَا ارتفاعه بالفرض، جب ہم یہ فرض کر لیں کہ عقد ناقل مرتفع ہو گیا ہے فصف کے ذریعے بالفرض، ٹھیک ہے نا؟ عادل ملک الی المالک الاول، تو ملک پلٹ جائے گی مالک اول کی طرف. وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ، ٹھیک ہے نا؟ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا یعنی وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ مُبَاحًا لِغَيْرِهِ، اگرچہ وہ ملک مباح ہے دوسرے کے لیے. پتہ نہیں پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے، بس زندہ باد. وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لِغَيْرِهِ یعنی وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ مُبَاحًا لِغَيْرِهِ یعنی لغیر البائع الثانی ما لم یسترد عوضہ، جب تک اس کا عوض نہ پلٹ جائے، اس دوسرے کے لیے کیا ہوگی؟ مباح ہوگی. ہاں کانا مقتضا قاعدۃ السلطنہ جواز التراج، ایسے اب عبارت ملا ہے. نعم لو قلنا بان الکاشف عن الملک هو العقد الناقل،
کانا مقتضی قاعدۃ السلطنہ، تو قاعدہ سلطنت کا مقتضی کیا ہوگا؟ جواز الطراد، یعنی جواز الرجوع لکل واحد من المتعاطین، متعاطی کرنے والوں میں سے ہر ایک کے لیے رجوع کرنا جائز ہوگا۔ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ملک کہاں پلٹے گی؟ الی مالک الاول وان کان لمالک الثانی الجواز فی التصرف، اس کے لیے تصرف کرنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لأن عوضہ ما کان مسترجعا، ابھی تک اس کا عوض نہیں آیا۔ فاذا جاء العوض یعنی اذا رجع العوض فیکون هذا الاباحہ مرتفعا، یہ اباحہ مرتفع ہو جائے گی۔ وصلت جیسے عوض آ گیا ختم ہو گئی کہانی۔ کان مقتضی قاعدۃ السلطنہ، تو قاعدہ سلطنت کا تقاضا کیا ہوگا؟ جواز الطراد، طراد یعنی رجوع کرنا جائز ہوگا دونوں متعاطی کرنے والوں کے لیے، دونوں تعاطی کرنے والوں کے۔ لو فورزا کون العوض الآخر باقیا علی ملک مالک الاول، جب یہ فرض کیا جائے کہ دوسرا جو عوض ہے ابھی تک باقی ہے مالک اول کے ملکیت کے اوپر، او عائدن الیہ بفسق، یا وہ عوض پلٹ آیا ہے اس کے پاس، اگرچہ اس نے بیچ دیا تھا لیکن پھر تیسرے والے شخص نے اس معاملے کو فسخ کر دیا، فعاد العوض الی مالک ہی الاول، چاہے باقی ہو یا پلٹ آئے فسخ کے ذریعے۔ وکذا، ٹھیک، وکذا لو قلنا یعنی وکذا نقول بجواز الطراد لكل واحد من المتعاطیین فی صورت الاباحہ، پوری کی پوری عبارت ایسے ہی۔ وکذا لو قلنا بان البیع لا يتوقف على سبق الملکیہ، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جب سے کہ سبق ملکیت ہو، الناقل المتصرف الناقل، وہ تصرف جو نقل کا تصرف کرنے والا ہے، ایسا تصرف جو ایک مال کو دوسرے کی طرف نقل کر رہا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ ملکیت پہلے سے ثابت ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں بأن البیع لا يتوقف على سبق الملکیت، کہ کسی شے کا بیچنا یہ ملکیت کا ثبوت بیچنے سے پہلے کے اوپر ضروری نہیں ہے، علی سبق الملکیت ضروری نہیں۔ بأن البیع لا يتوقف على سبق الملکیت بل یکفی فیہ، بلکہ اس میں کفایت کرے گا اباحۃ التصرف والاطلاق، کہ آپ نے تعاطی کرنے والوں نے، میں نے سید سے قلم لیا تھا، سید نے مجھ سے موبائل لیا تھا، اب یہ موبائل کا بیچنا آیا ضروری ہے کہ میں اس کا مالک ہوں تبھی اس قلم کو یا اس موبائل کو بیچ سکتا ہوں؟ نہ، اباحت تصرف مجھے اس میں ہے تو میں چاہوں جب چاہوں اس کو بیچ سکتا ہوں۔ ایک صورت، یا وہ قلم مجھ سے ٹوٹ گیا، تلف ہو گیا، تو بھی یہ کیا ہے؟ کفایت کرے گا، بل اباحت حاصل ہے، بل یکفی فی اباحت التصرف، بلکہ کسی بھی شے کے خرید و فروش کے لیے اباحت التصرف کفایت کرتی ہے۔ والاطلاق، یا اس چیز کا طلب کر دینا، مثلا آپ نے مجھے قلم دیا تھا عقد متعاطی کے ذریعے، ٹھیک ہے، ٹوٹ گیا ایک صورت، یا میں نے جناب شیخ کو ہبہ کر دیا، میں نے کسی مسجد میں وقف کر دیا، یہ دوسری صورت جو بھی بن سکتی ہے۔ وَيُمْلِكُ الثَّمَنَ بِالْبَيْعِ، اور جب انسان اباحت تصرف کے ذریعے اس بے کو وجود میں لائے تو اس ثمن کا وہ کیا ہوگا؟ مالک بنے گا۔ وَيَمْلِكُ الثَّمَنَ بِالْبَيْعِ كَمَا تَقَدَّمَ اسْتِظْهَارُهُ عَنْ جَمَاعَةٍ فِي الْأَمْرِ الرَّابِعِ، جیسا کہ یہ پوری کی پوری بحث امر رابع میں آپ کے اوپر گزر چکی ہے۔ فَكُلُّ مَنْ يُرِيدُ يُرَاجِعْ فَيُرَاجِعْ لیکن الوجہین ضعیفان، یہ دونوں کی دونوں وجہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، جو دونوں ابھی آخر میں ذکر کیے۔ بل الاقوی، اقوی کیا ہے؟ رجوعہ بالفسخ الی البائع، یعنی انہوں نے جو کہا تھا نا رجوع العین الی مالکہ الاول، وہ جو کہا تھا، ٹھیک ہے نا، کہنا کیا ہے؟ بل الاقوی عند المصنف رجوعہ، یعنی رجوع العین بالفسخ، جب بھی فسخ ہوگا تو عین پلٹے گی کہاں؟ الی البائع، بائع کی طرف۔ بائع سے مراد کیا ہے؟ المالک الثانی،
مالک ثانی، یعنی میں نے بیچی ہے، وہ قلم میں نے بیچا تھا جناب شیخ کو، تو سید کی طرف کیوں پلٹے گا؟ میری طرف پلٹے گا نا بھائی، میں نے بیچا ہے۔ ہاں اگرچہ میرے پاس عباہت تصرف تھی معاطات کے ذریعے میں نے بیچا، تو وہ قلم مجھ تک پلٹے گا، نہ کہ جناب سید تک پلٹے گا جو ان کے مالک، جو اس چیز کے مالک اصلی تھے۔ ٹھیک، وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُ عَقْدًا جَائِزًا، اب پہلے کیا کہا تھا؟ لَوْ كَانَ النَّاقِلُ عَقْدًا لَازِمًا، ٹھیک ہے نا، اب جائزہ نہیں پہ آ رہے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُ عَقْدًا جَائِزًا، اس میں بھی وہی بحث ہے پوری کی پوری کہ اس میں تعاطی کرنے کے بعد جو معاطات میں مال میرے پاس آیا یا آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس مال کو ایک تیسرے شخص کو دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ النَّاقِلُ عَقْدًا جَائِزًا، یہ 17ویں صورت، لَوْ كَانَ النَّاقِلُ عَقْدًا جَائِزًا، اگر ناقل جو چیز نقل کرنے والی، یہ جو تصرف ہے، جو تصرف ناقلہ ہے، یہ کیا ہے، کس چیز کے ذریعے ہے؟ بے عقد جائز، عقد جائز کے ذریعے ہے۔ لم یکن لمالک العین الباقیہ، تو مالک عین جو عین ابھی باقی ہے اس کو یہ حق نہیں ہے، لام تملیکی کہہ لیں، یعنی اس کو یہ حق نہیں ہے۔ لم یکن لمالک العین الباقیہ، مالک عین باقیہ کے لیے یہ حق نہیں ہے، کیا حق نہیں ہے؟ الزام الناقل بالرجوع فی، کہ آپ نے مجھے قلم بیچا تھا، آپ نے نقل کیا تھا میری طرف، آپ اس میں رجوع کریں اور معاملے کو فصل کریں، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حق اس کو شریعت نہیں دیتی ہے۔ وَلَا رُجُوعُهُ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ عَيْنِهِ، ٹھیک ہے نا، اور نہ بذات خود ناقل کو حق رجوع ہے۔ وَلَا رُجُوعُ النَّاقِلِ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ عَيْنِهِ، کہ بذات خود وہ حسین کی طرف رجوع کرے ناقل، اسے بھی یہ حق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فَالتَّرَادُ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ، اس لیے کہ یہاں پہ تراد کیا ہے؟ غیر متحقق ہے۔ کیوں غیر متحقق ہے؟ کیونکہ جو نقل ہوئی ہے وہ عقد لازمہ کے ذریعے، عقد جائزہ کے ذریعے ہوئی ہے۔ عقد جائزہ کیسے؟ مثلا کسی شے کا وقف کر دینا، کسی چیز کو ہبہ میں دے دینا، مثلا میں نے ہبہ میں وہ قلم جو تعاطی کے ذریعے حاصل کیا تھا آپ کو دے دیا، اب آپ کو یہ حق نہیں آپ کہیں کہ بھائی آپ رجوع کریں اور اپنا قلم لے کے جائیں، اور نہ بذات خود مجھے حق ہے کہ میں رجوع کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ التراد غیر متحقق، تراد اور رجوع یہاں پر متحقق نہیں ہے۔ کیوں متحقق نہیں ہے؟ لأن موضع التراد متعلق بوجود عینین وحنان عین واحد، یہاں پہ صرف عین ایک ہے، تراد نہیں ہے۔ وَتَحْصِيلُهُ غَيْرُ وَاجِبٍ، اب کوئی کہے کہ موضوع تراد تو نہیں ہے لیکن میں موضوع تراد کو حاصل کروں گا، یعنی کسی بھی طریقے سے اس چیز کو بے اور شراء کے ذریعے موضوع تراد حاصل کروں گا اور وجود عینین کو ثابت کروں گا۔ وَتَحْصِيلُ موضوع التراد بِشِرَاءٍ او بِهِبَةٍ او بِغَيْرِ شَيْءٍ آخر غیر واجب، نہیں آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ موضوع تراد کو آپ کیا کریں؟ حاصل کریں۔ وَكَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، اور اسی طریقے سے قول بالاباحت کے ذریعے، یعنی ولو علی القول بالملک پڑھ چکے ہیں، علی القول وَكَذَا التَّرَاد، یعنی وَكَذَا موضوع التراد غیر متحقق وتحصیلہ غیر واجب علی القول بالاباحت، ٹھیک ہے نا، یہ پوری کی پوری عبارت ہے۔ اسی طریقے سے تراد متحقق نہیں ہے اور موضوع تراد کا حاصل کرنا بھی یہ واجب نہیں ہے علی القول بالاباحت، جب ہم اس کے قول کے قائل ہوں کہ معاطات کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ اباحت کا۔ کیوں؟ لکون المعاوضہ کاشفۃ عن سبق الملکیت، اس لیے کہ جو معاوضہ ہے وہ سبق ملکیت کیا کشف کرتا ہے کہ وہاں پہلے سے ملکیت ثابت تھی، اسی لیے معاوضہ آئے گا، اور ان دونوں صورتوں میں وہاں پر عوض نہیں پایا جاتا ہے، عوض کا وجود ہے ہی نہیں۔ مثلا ہبہ دیا ہے، ہبہ
جو ہبہ دیا ہے اس میں ہبہ غیر معوضہ دیا ہے. اب آ جائیں لو کان الناقل غیر معوضۃ. نعم ہاں استدراک کریں یہاں سے لو کان غیر معوضۃ کالہبۃ، یعنی پوری عبارت ایسے ہوگی لو کان الناقل، ٹھیک ہے نا، غیر معوضۃ کالہبۃ، یہ 18ویں صورت بن جائے گی. نعم لو کان الناقل، اگر نقل کرنے والا تصرف ایسا ہو جو غیر معاوضہ ہو، غیر معوضہ ہو، کل ہبہ، جیسے کہ ہبہ دینا غیر ذی رحم کو، ٹھیک ہے نا، یا خود رحم کو دے دینا، رحم میں بھی معاوضہ کا ضروری نہیں. وقلنا بأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملکیت، اور ہم اس چیز کے قائل ہو جائیں، وقلنا، اور ہم اس چیز کے قائل ہوں کہ اس طریقے کا تصرف یعنی تصرف غیر معاوضہ یہ سبق ملکیت کو کشف نہیں کرتا ہے. لا یکشف عن سبق الملکیت، یہ سبق ملکیت کو کشف نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیا ہوگا؟ اتجہ الحکم بجواز التراضی. ابھی بالکل بریکٹ چھوڑ دیں، دیکھیں پورا ایسے ملا لو کان غیر معوضۃ کالہبہ، لو شرطیہ ہے، اس کا جوابی شرط آ رہا ہے اتجہ الحکم، ٹھیک ہے نا. جب یہ مان لیا آپ نے کہ کشف نہیں کرتا ہے، اتجہ الحکم بجواز التراض، تو حکم متوجہ ہوگا رجوع کے جائز ہونے کے اوپر. کس شرط کے ساتھ؟ ما بقاء العین الاخری، اس شرط کے ساتھ کہ دوسری عین بھی ابھی اپنی حالت پر کیا ہو؟ باقی ہو. ایک صورت او عودھا الی مالکہا، جب وہ عین پلٹ آئے اپنے مالک کی طرف. بہذا النحو من العود، اس نحو کے اوپر جو عود یہاں پر شامل ہے. کیسی عود ہے یہ؟ عود مجانی ہے، یعنی اس میں معاوضے کی شرط نہیں ہے. غیر معاوضۃ عود مجانیۃ، ٹھیک ہے نا. اذ لو عادت بوجہ آخر، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ عین پلٹے کسی دوسری وجہ سے، مثلا کل عرف کے ذریعے پلٹے، ابل شرع کے ذریعے پلٹے، کانا حکمہ حکم الطلب، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ طلب کا حکم ہوگا. فاذا کان حکمہ حکم الطلب فلا يمكن الرجوع، تو رجوع کرنا ممکن نہیں ہوگا. رجوع کرنا کون سی صورت میں ممکن ہوگا؟ اذا قلنا ان العین باقیۃ علی حالها او عادت العون بعود المجانیہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک، 18 صورتیں مکمل. ولو باء العین ثالث فضولا، جی بقیہ شیخ ہاں ہاں یہ اسی کا تو ہے. یہ پڑھ تو چکا. اذ لو عادت بوجہ آخر، انہوں نے کیا کہا ہے؟ اتجہ الحکم بجواز التراض، حکم متوجہ ہوگا کہ تراض کرنا، رجوع کرنا آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. کس صورت میں؟ ما بقاء العین الاخری، جب دوسری عین ابھی تک باقی ہے. او دیہا، جب وہ عین پلٹ آئے. کیسی صورت میں؟ الا مالکہ بہذا النوع من العود المجانیہ، اس طریقے سے پلٹے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر عود مجانیہ کے ذریعے نہ پلٹے بلکہ عود عوضیہ کے ذریعے پلٹے، مثلا اذا لو عادت بوجہ آخر، مطلب کیا ہے؟ اذا عادت بشراء یعنی بعوض،
ٹھیک ہے نا. او بے ارث، ارث میں بھی عوض ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا بغیر عوض کے نہیں ہوتا. ایک ارث کا عوض مثلا بڑے بیٹے کی طرف پلٹے تو اس کے اوپر مثلا جو چیزیں اس سے مختص ہوتی ہیں اسے ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کا انجام دے. غیر و ذالک من الاشیاء، ٹھیک ہے نا. اذلو عادت بے وجہین یعنی بے شرائن، اگر یہ عین پلٹے شرع کے ذریعے کیا حکم ہوگا؟ تو حکم رجوع اور استراد نہیں ہوگا. کانا حکم حکم طلب، اس کا حکم طلب ہوگا. مطلب کیا ہوگا؟ فَإِذَا تَلَفَتِ الْعَيْنُ فَلَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فَلَا يُمْكِنُ الاستراد. ٹھیک. وَلَوْ بَاءَ الْعَيْنُ ثَالِث فُضُولًا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا جناب سید نے اور میں نے کیا کیا تھا؟ معاطات کیا تھا، ہم نے قلم لیا تھا اور مولانا نے ہمارا سید نے ہمارا موبائل لیا تھا. اب کیا ہوا؟ موبائل جناب سید کا ان کے بھائی کے پاس تھا، انہوں نے وہ موبائل بغیر ان کی اجازت کے کسی کو بیچ دیا. ٹھیک ہے نا. اب بیچ کون رہا ہے؟ ایک تیسرا شخص جس کی وہ ملکیت ہے ہی نہیں ہے، یعنی یہ بے فضولی ہوگی. اس میں کیا حکم لاگو کریں گے؟ کہہ رہے ہیں ولو باء العین ثالث فضولا، یعنی ولو باء ثالث العین فضولا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی تیسرا شخص اس چیز کو بیچے اور یہ بیچنا بے فضولی ہو، یہ 19ویں صورت ہے. ٹھیک ہے نا. فاجاز المالک الاول، مالک اول نے اس کی کیا کی؟ اجازت دے دی. اس میں کتنے مالک ہیں؟ اس موبائل کے کتنے مالک ہیں؟ 2 مالک. میرا آپ کا قلم تھا میرے پاس ہے، میرا موبائل تھا آپ کے پاس گیا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ کے بھائی نے وہ موبائل کیا کیا؟ بیچ دیا. جب انہوں نے وہ موبائل بیچا، اب یہاں پہ رضایت، یہ بے فضول ہے، اس میں رضا کی شرط ہے. اب رضا دینے والے 2 شخص ہو سکتے ہیں، یا تو رضا کا اظہار میں کروں گا یا رضا کا اظہار آپ کریں گے. جب رضا کا اظہار مالک اول سے ہو تو مراد میں لیجیے گا، جب ثانی سے ہو تو آپ لیجیے گا. دیکھیں فاجاز المالک الاول، میں نے کیا کیا؟ اس بے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے نا. القول بالملک، جب ہم اس قول کے قائل تھے کہ معاطات ملکیت کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. لم یبعد کون اجازتہ رجوعا، تو یہ بعید نہیں ہے کہ میرا اس موبائل کے بیچنے کی اجازت دے دینا رجوع کہلائے گا اپنی عین میں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو سید کو دے دی تھی. ٹھیک ہے نا. اور عین ابھی باقی تھا تو رجوع کرنا ممکن تھا، تو میں نے اجازت دی، گویا کہ میں مالک تھا، میں اجازت دے رہا ہوں، تو یہ میرا اجازت دینا رجوع کہلائے گا. لم یبعد کون اجازت المالک الاول رجوعا، یہ رجوع کہلائے گا. کہ بیعہ وسائر و تصرفات ناقلہ، خود اس کے بیچنے کی طرح اور اس کے دوسرے تصرفات جو نقل کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک. ولو اجاز المالک الثانی، لیکن اگر اجازت دینے والے سماعت سید ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے دی ہے، نفذا بغیر اشکال، تو اس میں اشکالی نہیں ہے، اس کو نافذ کریں گے ہم اس اجازت کو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے تحت تصرف میں تھا اور ہم کس چیز کے قائل تھے؟ نہیں، ملکیت کے قائل تھے. ٹھیک ہے نا، ملکیت کے قائل تھے. ٹھیک. وصلت. اب کہہ رہے ہیں ولو بالعین ثالث فضولاً، یہ 19ویں تھی، اب یہاں سے پلٹ رہے ہیں بالکل. ولو اجاز المالک الثانی، یہ 20ویں تھی، میں نے لکھوایا نہیں، لکھ لو. ولو اجاز المالک الثانی نفذا بغیر اشکال، یہ 20ویں صورت تھی. ٹھیک ہے نا. اب آ جائیں وَيَنْعَكِسْ الْحُكْمَ إِشْكَالًا وَوُضُوحًا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، لیکن اگر ہم اس چیز کے قائل ہوں کہ مواسات ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ اباحت تصرف کا فائدہ دیتا ہے، یہ 21ویں صورت ہے. کیا کریں؟ وَيَنْعَكِسُ الْحُكْمَ، حکم منعکس ہو جائے گا، اشکالن و وضوحن، اشکال کے اعتبار سے اور وضوح کے اعتبار سے، علی القول بالاباحہ،
اشکال کے اعتبار سے کیا؟ ہم نے کہا تھا ملک والی صورت میں کہ اگر مالک ثانی اجازت دیتا ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے بلکہ واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پہلے والے میں کہا تھا کہ رجوع ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم اباحت کے قائل ہوتے ہیں تو جہاں پہ رجوع تھا وہاں اشکال چلا جائے گا، اور جہاں پہ اشکال ہے وہاں رجوع چلا جائے گا، ٹھیک؟ وَيَنْعَكِسُ الْحُكْمَ إِشْكَالًا وَوُضُوحًا عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، اور اشکال اور وضوح کے اعتبار سے حکم منعکس ہو جائے گا جب ہم اس چیز کے قائل ہوں کہ مواطات ملکیت کا فائدہ دیتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَابِتٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِبَاحَةِ، کس کے لیے؟ لِمَالِكِ الْأَوَّلِ، ہاں، وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا رَدُّهُ اے رد العین، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ہے کہ وہ عین کو کیا کر دے؟ پلٹا دے، قبل اجازت الآخر، دوسرے کی اجازت سے پہلے ہی پہلے، ٹھیک؟ چلے 22ویں صورت، ولو رجع الاول، اگر پہلے والا رجوع کرے، فاجاز الثانی، دوسرے والا کیا کرے؟ اجازت دے دے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے والا رجوع کر رہا ہے، دوسرے والا اس رجوع کی اجازت دے دے رہا ہے۔ فَإِن جَعَلْنَا الْإِجَازَةَ كَاشِفًا، اگر ہم اس اجازت مالک ثانی کو کاشف قرار دیں، لغر رجوع، تو رجوع کرنا کیا ہو جائے گا؟ ملغا ہو جائے گا، کیونکہ وہ کاشف بن رہی ہے اس کی رضایت۔ وَيُحْتَمِلْ عَدْمُهُ، یعنی وَيُحْتَمِلْ عَدْمُ لغویت رجوع المالک الاول، پہلے والے مالک کا جو رجوع کرنا ہے اس کے احتمال پایا جاتا ہے کہ لغو نہیں ہے۔ کیوں لغو نہیں ہے؟ احتمال کیوں ہے یہ بتا رہے ہیں، لِأَنَّهُ رجوع قبل تصرف الآخر، اس لیے کہ مالک اول جو پلٹ رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، دوسرے کے تصرف سے پہلے پلٹ رہا ہے، اور جب تک چیز موجود ہے علی حالت ہی السابقہ تو رجوع کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ فَيُنَفِّذ، تو اس کے رجوع کو کیا کریں گے؟ انفاذ کیا جائے گا۔ وَيَلْغُ الْإِجَازَةَ، اور اجازت کو لغو قرار دیا جائے گا، نہ کہ مالک اول کے رجوع کو لغو قرار دیا جائے گا، بلکہ اجازت لغو ہوگی، ٹھیک؟ وَإِن جَعَلْنَاهَا، یعنی اجازت المالک الثانی، وَإِن جَعَلْنَا الْإِجَازَةُ الْمَالِكِ الثَّانِي نَاقِلَةً، اگر ہم ناقل قرار دیں، لغت الاجازہ قطعاً، تو یہ اجازہ کیا ہوگی؟ قطعی صورت میں لغو قرار پائے گی۔ کیوں؟ وجہ لِأَنَّ بَعْدَ رُجُوعِ الْمَالِكِ وَإِذَا رَجَعَ الْمَالِكُ لَا مَانَعَ لِتَأْثِيرِ إِجَازَتِهِ، کیونکہ وہ اپنے عین میں رجوع کر رہا ہے۔ آپ اجازت دینے والے کون ہوتے ہیں کہ آپ پلٹ سکتے ہو کہ نہیں پلٹ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ دونوں عین اپنی حالت پر باقی ہے، تو وہ اپنے عین میں پلٹ رہا ہے، آپ کی اجازت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اسے، ٹھیک؟ 23ویں صورت، وَلَوْ امْتَزَجَتِ الْعَيْنَانِ، اگر دو عین ہیں، یعنی ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہنتے کو شعیر سے بدلا تھا اخذ معتادی کے ذریعے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے 50 کلو ہنتا لیا، آپ نے 50 کلو شعیر لیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے کا، اب کیا ہوا؟ مثال کے طور پر وہ مخلوط ہو گیا۔ اب پوری عبارت پڑھتے ہیں، وَلَوْ امْتَزَجَتِ الْعَيْنَانِ، اگر دونوں عین ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، 23ویں صورت ہے، او احدہما، یا ان میں سے صرف ایک ملے، دونوں نہ ملے، ایک ملے، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہاں پر کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی تھی جو نہ آپ کی تھی نہ میری تھی بلکہ ان کی تھی، وہ بھی ہنتا تھا، اس میں مل گئی،
مواطات میں سے جو اخذ کی گئی ان میں سے ایک ملے، یہ 24ویں صورت ہے، ٹھیک ہے نا. ولو امتزجت العینان، یا تو دونوں کی دونوں ملے، او احدہما 24ویں صورت ان میں سے ایک ملے، کیا ہوگا؟ سقط الرجوع علی القول بالملک، تو رجوع کرنا ساقط ہو جائے گا اس قول کی بنیاد پر جو یہ کہتا ہے کہ مواطات ملکیت کا فائدہ دیتا ہے. کیوں؟ لامتناع تراد، اس لیے کہ تراد ممتنع. کیوں؟ لأن العین قد خلفت، عین متلف ہو چکی ہے. وَيُحْتَمِلْ الشِّرْكَ، یہ 25ویں صورت ہے. شرکت کا بھی احتمال پایا جاتا ہے، یعنی دونوں عین مل گئی تو سید اور میں دونوں کے دونوں کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے اس میں. وَهُوَ ضعیف، اور یہ احتمال 25ویں صورت والا ضعیف ہے. کیوں؟ لأن التشخیص غیر متحقق فی المقام، یہاں پہ تشخیص ہی نہیں ہو پا رہی ہے کہ بھائی یہ شعیر ہے کہ یہ آٹا ہے، یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے، تو یہ ضعیف ہے. ٹھیک، یہ علل ملکیت کے اوپر تھا. اما علل قول بالاباحت، 26ویں صورت. اما علل قول بالاباحت، لیکن اگر ہم اس چیز کے قائل ہوں کہ مواطات اباحت کا فائدہ دیتا ہے، فالاصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغیر، کہ اصل جاری ہوگی کہ تسلط باقی ہے. الناس مسلطون علی اموالہم ولو امتزجت مالہ بمال الاخر، ٹھیک ہے نا. فالاصل بقاء التسلط علی مالہ، اس کا تسلط اس کے مال پر باقی ہے. الممتزج بمال الغیر، جو دوسرے کے مال سے کیا ہو مل چکا ہے. ٹھیک. فیصیر المالک شریکا مع مالک الممتزج بہ، تو یہ مالک شریک ہو جائے گا اس مالک کے ساتھ کہ جس کے مال میں اس کا مال ملا ہے. ٹھیک. نعم لو کان المزج ملحقا لہو، یہ 27ویں صورت نام سے. نعم لو کان المزج ملحقا لہو یعنی للعین، اگر مزج ملحق ہو عین سے، کس اعتبار سے؟ بالاتلاف، طلب کے ذریعے، یعنی وہ شے متلف ہو جائے، طلب ہو جائے مزج کی بنیاد پر. جرا علیہ حکم الطلب، تو اس کے اوپر طلب کا حکم جاری ہوگا. طلب کا حکم جاری ہوگا کیا مطلب ہے؟ فلا يمکن لہ الرجوع، اس کے لیے رجوع کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک. آ جائیں. ولو سید سے اجازت کے ساتھ، ولو تصرفا فی العین تصرفا مغیرا للصورت، یہ 28ویں صورت ہے. ٹھیک ہے نا. ولو تصرف فی العین، اگر تصرف کرنے والا عین میں تصرف کرے، ایسا تصرف جو صورت کو ہی کیا کر دے؟ بدل دے. کطحن الحنطتی، جیسے کہ گیہوں کا آٹا بنوا دینا. وفصل الثوب، یعنی کپڑا ہے اس کا مثلا قماش ہے اس کا جو ہے جبہ بنوا لینا. ٹھیک ہے نا، بالکل بدل گیا ہے وہ. وفصل الثوب سے مراد یہ کہ قماش ہے اس کا آپ نے کپڑا بنوا لیا. ٹھیک ہے نا. فلا لزوم علی القول بالاباحۃ، تو یہ لازم نہیں ہوگا علی القول بالاباحۃ، جب ہم اس چیز کے قائل ہوں کہ مواطات اباحت کا فائدہ دیتا ہے. وعلی القول بالملک، اور جب ہم اس چیز کے بھی قائل ہوں کہ مواطات کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ ملکیت کا فائدہ دیتا ہے. ففی اللزوم وجہان، اس معاملے کے لازمہ ہونے میں دو وجہیں ہیں، اور دونوں وجہ کیا ہے؟ مبنیان علی جریان استصحاب جواز اضطراد، یہ دونوں کی دونوں مبنی ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ کہیں کہ تراد اور رجوع کا جواز یہ استصحاب کے جریان کے اوپر مبنی ہے کہ اگر استصحاب کر پائیں گے تو جواز ہوگا، اگر استصحاب نہیں کر پائیں گے تو جواز نہیں ہوگا.
اچھا وہ منشأ الاشکال، اچھا منشأ اشکال اس میں کیا ہے؟ جواز تراض کہاں نہیں ہو، کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، بتا رہے ہیں ان الموضوع فی الاستصحاب عرفی و حقیقی۔ منشأ اشکال یہ ہے کہ جو موضوع استصحاب ہے، آیا یہ موضوع عرفی ہے یا موضوع حقیقی ہے؟ کہنے کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الموضوع فی الاستصحاب، کہ جو استصحاب کا موضوع ہے، یعنی کیا کہ اگر موضوع ایک ہے تو استصحاب کر سکتے ہیں، اگر موضوع بدل گیا تو استصحاب نہیں کر سکتے۔ اب کہہ رہے ہیں اذا کان موضوع الاستصحاب عرفی، اگر استصحاب کا موضوع عرفی ہو فلا یمکن الاستصحاب، تو استصحاب کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گیہوں آٹے سے بدل گیا تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی اس کی حقیقت الگ ہے، گیہوں کی حقیقت الگ ہے، تمام دنیا اس بات کی کہتی ہے۔ وَإِن قُلْنَا أَنَّ مَوْضُوعَ الْاسْتِصْحَابِ هُوَ حَقِيقِيٌّ فنقول بجریان الاستصحاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ وہ آٹا ہو چکا ہے، اگرچہ وہ کرتا بن چکا ہے، اگرچہ وہ جبہ بن چکا ہے، حقیقت وہی ہے، حقیقت بدلی نہیں ہے۔ تو منشأ اشکال یا اگر آپ عرفی کہیں گے فلا یجری الاستصحاب، اگر آپ حقیقی کہیں گے فیجری الاستصحاب۔ ٹھیک۔ ثم انک قد عرفت مما ذکرنا، کہ آپ جان چکے ہیں، بخوبی جان چکے ہیں ان چیزوں سے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، انہو لیسا جواز رجوع فی مسئلۃ المعاطات، کہ رجوع کا جائز ہونا یا جائز نہیں ہونا مسئلہ معاطات میں یہ نہیں ہے۔ کس کے نظیر نہیں ہے؟ نظیر الفسق فی العقود اللازمہ، عقود لازمہ کے فسق کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جیسے عقود لازمہ میں آپ فسق کر سکتے تھے، حتی یعرض بالموت ویسقط بالاسقاط، کہہ رہے ہیں کہ عقود لازمہ میں جو جواز رجوع کا موضوع تھا اور مسئلہ معاطات میں جو جواز رجوع کا موضوع ہے مختلف ہے۔ عقود لازمہ میں یہ تھا مثلا ہم نے کوئی عقد لازم کیا تھا، اس کے بارے میں عقد لازم کے بعد ہمیں کچھ حقوق ثابت ہوئے تھے، مثلا حق عیب تھا، حق خیار تھا، اس کے علاوہ جتنے بھی حقوق تھے۔ اگر بے کے بعد میں مر جاتا ہوں تو یہ مرنے کے بعد یہ حقوق منتقل ہو جاتے ہیں میرے ورثہ کی طرف، لیکن معاطات میں ایسا نہیں ہے۔ اگر معاطات کرنے والا مر جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ وہ ساقط کر دیتا ہے تو بس یہ معاملہ صرف طاعتی کرنے والے تک ہی محدود ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں بڑھتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ثم مما ذکر انه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطات نظیر الفسق بالعقود اللازمہ حتى يعرض بالموت، یہاں تک کہ آپ ان تمام جواز رجوع اور عدم جواز رجوع کی وراثت میں آپ کو یہ ملے، موت یعنی طاعتی کرنے کے بعد طاعتی کرنے والا جو مر گیا اس کی وراثت میں آپ کو ملے یا کسی کو ملے، ویسقط بالاسقاط ابتداء، اور یہ ساقط ہو جاتے ہیں جب ابتدا سے ہی ان حقوق کو یا ان جواز رجوع اور عدم جواز رجوع کو آپ ساقط کر دیں، اور فی ضمن المعاملہ یا معاملہ کرتے وقت آپ کہیں کہ حق رجوع کو ختم کرتے ہیں، بل ہوا بس ختم ہو رہا ہے، تین کچھ نہیں ہے، بل ہوا علی القول بالملک نظیر الرجوع فی الہبہ، بلکہ جواز رجوع والتراض علی قول بالملک یہ کس میں سے؟ نظیر رجوع فی الہبہ، جیسا کہ ہبہ میں رجوع کرنا جائز تھا اور عدم جواز تھا، جو وہاں پہ صورت تھی وہی یہاں پہ صورت، وعلی القول بالعباد نظیر رجوع فی عباد تام، یہ بالکل کچھ نہیں ہے، نیچے آ جائیں آخری لائن پہ جب آپ کو زیادہ زحمت ہو رہی ہے، ولو جن احدہما، کہ اگر طاعتی کرنے والوں میں سے ایک کو پاگل ہو جائے، یہ 29ویں صورت ہے، ٹھیک ہے نا، ولو جن احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک مجنون ہو جائے، فظاہر قیام ولی مقام ہوں، تو ظاہر یہ ہے کہ اس کا ولی اس کا قائم مقام بنے گا۔ پھر رجوع میں علی القول ہے، دونوں قول کی بنیاد پر، چاہے آپ یہ کہیں کہ ان المعاطات تفید الملک یا آپ یہ کہیں ان المعاطات تفید الاباحۃ المجردہ فقط، ان دونوں قول کی بنیاد پر یہ مسئلہ آئے گا۔ والحمدللہ رب